بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند کی دعا اور ہجرت کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو ہر وقت پہنچ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصہ سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہو اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں کسی مرد کو ملے گی۔ اگر عورت دوسرے خاوند سے نکاح کر لے تو اس میں دو حدیثیں ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ دوسرے کو ملے گی، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس کو اختیار دے دیا جائے گا کہ جس خاوند کے پاس رہنا چاہے اس کو اختیار کر لے۔ یہ دوسری حدیث زیادہ مشہور ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کو دونوں خاوند برابر ہو ان کے حق میں پہلے حدیث ہو۔ اس بارے میں یہ روایت مختلف ہے کہ ہر شخص کو کتنی بیویاں ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لے کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو میرے بعد نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کے رنج کو پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام شروع زمانہ میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کے ہجرت کے ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ منورہ کی ہجرت کی، جس کا اصل قصہ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ کو سوار کرایا، اور خود اونٹ کی نکیل یعنی ناک میں ڈالی ہوئی رسی ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں؟ یہ شہر پھرے۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میری سسرال کے لوگ بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں؟ جب تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا، اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکہ میں رہ گئی۔ میں روز
میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ میں نے خاوند کے پاس جا سکی، نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ کر سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی مجھے لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملا۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم، مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترتے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود الہی درخت کے آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد میرے قریب بٹھا دیتے، اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اس طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے وہاں میں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہی ہے؟ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی ہے شاید کسی نے برداشت نہ کی ہو۔